جو صورت حال مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، اس لیے کہ وہاں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، 9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے کشمیریوں کی، اور باہر سے ہندوؤں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، ہندوستان سے ہندوؤں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے۔ جو اعداد و شمار سرکاری طور پر جاری کیے گئے ہیں مقابض افواج کی طرف سے یا قابض حکمرانوں کی وجہ سے، کوئی 22 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے لا کے مقبوضہ علاقے میں آباد کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے ہندو ہیں، تاکہ مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافک یا آبادی کی جو حیت ہے یا جو اس کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں ہر روز جو ہے قتل اور خون کا بازار گرم ہوتا ہے، مطلب نوجوانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے اور زبردستی غائب کر دیا جاتا ہے، مارا اس طریقے سے جاتا ہے، محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز میں ان کو مارا جاتا ہے، اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیج انکاؤنٹرز کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے جعلی مقابلوں میں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں دفنایا بھی نہیں جاتا اپنے جو قبرستانوں میں، بلکہ ان کو کہیں دور دراز جگہوں پہ جو ہے دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی طرف سے جو ہے رد عمل نہ آئے، وہ احتجاج نہ کریں۔ تو ایک قیامت برپا ہے، یعنی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب مسعود خان صاحب، میں نے سوال جو پوچھا تھا، جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ آپ کے پہلے سوال کا مکمل جواب دے دوں، اور وہ تھا آزاد کشمیر سے متعلق کہ اس کے اثرات جو ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہندوستان کی جارحیت ہے، اس کے آزاد کشمیر کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سال یعنی 2020 میں ہندوستان جو ہے وہ 2700 سے زیادہ جو ہے سیز فائر وائلیشنز کر چکا ہے، اور اس میں ہمارے کوئی 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے اپاہج ہو چکے ہیں ساری زندگی کے لیے، اور ہمارا سارے کا سارا کرٹیکل انفراسٹرکچر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ یعنی جو ہندوستان کی جارحیت ہے یا اس کا جنگی جنون ہے وہ مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے آزاد کشمیر کو نشانہ بنایا ہے، اور وہاں جو جس جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، لائن آف کنٹرول کے پاس کوئی 6000 نفوس رہتے ہیں یا 80,000 کنبے رہتے ہیں۔ تو آئے دن ان کے اوپر یہ قیامت گرتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ قیامت ٹوٹتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے ہمیشہ جو ہے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ زندگیاں گنواتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ تیسرا جو اثر ہے، یعنی میں یہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان نے یہ اعلان کیا ہے، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یا جو ان کی انتہا پسند حکومت ہے یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی نشانہ باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد کراچی میں، پاکستان کے دوسرے جگہوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں وہ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے اس کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور ایک اعلانیہ جنگ ہے، غیر اعلانیہ جنگ ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے جو افواج پاکستان نے اور وزیر خارجہ پاکستان نے جو ہے وہ اعداد و شمار اور وہ شواہد لوگوں کو بتائے تھے، جس میں دہشت گردی کے واقعات، سبورشن کے واقعات جو ہے پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ہندوستان اس کی نہ صرف جو ہے اسپانسرشپ کر رہا ہے بلکہ انہیں عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ جی، پاکستان کئی محاذوں پہ ڈٹا ہوا ہے، سیاسی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ، اور اقوام عالم سے جو ہے رابطہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2020 کے بعد اقوام عالم نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر خصوصی توجہ دی، اور اس میں پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے، یا اہل آزاد کشمیر کا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے رہے ہیں۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹس، جو بڑی پارلیمنٹس مانی جاتی ہیں، مثلا جو ہے جو یورپین پارلیمنٹ ہے یا برطانوی پارلیمنٹ ہے، فرانس کی پارلیمنٹ ہے، یو ایس کانگریس ہے، اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے اور سینٹ نے جو ہے اس قسم کی سماعتیں کی ہیں، ہیئرنگز کی ہیں، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا کے ذرائع ابلاغ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں نے ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا ہے، جن کی آواز معتبر ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 چیزوں میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم جو ہے جو بڑی طاقتیں ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں، وہ سلامتی کونسل میں بیٹھی ہوئی ہیں یا سلامتی کونسل سے باہر ہیں،
یا مطلب جن کے پاس جو ہے وہ ویٹو ہے یا جن کے پاس ویٹو نہیں ہے، یہ مصلحت کی وجہ سے اور ہندوستان سے تجارتی اور معاشی تعلقات کی وجہ سے خاموش ہیں، اور جب تک وہ لب کشائی نہیں کریں گی، جب تک وہ فیصلہ سازی نہیں کریں گی، تب تک جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو اس میں ایک قسم کی کمی ہے، جس کا میں نے بارہا اظہار کیا ہے، کہ ہم سفارتی سطح پہ تو متحرک ہیں، سیاسی سطح پہ متحرک نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگ سیاسی اور سفارتی حمایت کو ایک ہی سانس میں کہہ دیتے ہیں۔ سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوں، اس کے بعد ایک لائحہ عمل اختیار کریں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتا ہے، اور جب یہاں جو ہے بڑے بڑے سیاسی اجتماعات جو ہیں پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر کشمیر کی آواز بلند کریں ایک ہی پلیٹ فارم سے، اور سڑکوں میں آئیں اور چوراہوں پہ آئیں، تو اس وقت دنیا کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان جو ہے، پورے پاکستان کی نہ صرف حکومت سفارتی سطح پہ بلکہ عوامی سطح پہ لوگ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا ہے، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ان کی رہنما، کہ جو باہر کے ممالک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں عوامی سطح پہ، ان کی قیادت سے کریں، عوامی سطح پہ کریں۔ پھر جو انٹر پارلیمنٹری یونین ہے اس میں یا دوسرے جو پارلیمنٹری فورمز ہیں اس میں یہ جائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں، کشمیر کا مقدمہ پیش کریں، کیونکہ کشمیر تیزی سے جل رہا ہے اور خس و خاشاک میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو سیاسی ڈائمنشن ہے اس کو مضبوط